بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک یورپین خاتون فرانس اسٹیرین کی قبول اسلام کی داستان۔ یہ روحانی سفر ایک ایسی خاتون کا ہے جن کا تعلق ہالینڈ سے ہے۔ ہالینڈ میں اسلام کے خلاف تعصب کا یہ عالم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین رجسٹریشن کے رجسٹر میں اس کے مذہب کا خانہ خالی چھوڑ دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ بڑا ہو کر یہ جس مذہب کو پسند کرے گا اسے اختیار کر لے گا سوائے اسلام کے۔ چنانچہ ہالینڈ میں کتنے لوگ ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن اس خوف سے کہ انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا وہ قبول اسلام کا معاملہ کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ یورپ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی اسلامی ملک کا سفر اختیار کیا اور مسلمانوں کے اخلاص، ان کی محبت اور سادگی کا تجربہ کیا، اور پھر یورپین معاشرے کی مادہ پرستی، پرتکلف لیکن اخلاص اور محبت سے عاری زندگی سے اس کا مقابلہ کیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نہ تو کسی اسلامی ملک کا سفر اختیار کیا اور نہ اسلام قبول کرنے تک کسی مسلمان سے میرا تعارف ہوا۔ یہ صرف میرا ذاتی مطالعہ ہے جس کے سہارے میں نے روح کی دنیا کا سفر کیا، اس کے مختلف مراحل کو طے کیا، حتیٰ کہ اس کے آخری سرے پر سیدھی اسلام کے صحن میں جا داخل ہوئی۔ میں ایک رومن کیتھولک خاندان میں پیدا ہوئی اور اسی ماحول میں پلی بڑھی۔ میری تعلیم بھی ایک کانوینٹ اسکول میں ہوئی، لیکن اسکول کی تعلیم مکمل ہونے تک میں عیسائی کے بنیادی عقائد کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو چکی تھی، یعنی تثلیث، حضرت مسیح کی پیدائش، گناہ گار ہونے کا تصور اور کفارے کا عقیدہ میری پروان چڑھتی ہوئی عقل کو اپیل نہیں کر سکا تھا۔ اور نہ صرف یہ سارے عقائد خلاف عقل تھے اور بائبل سے ان کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ملتے تھے، بلکہ اپنے نتائج کے اعتبار سے یہ نقصان دہ بھی تھے۔ پھر میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ اگر خدا موجود ہے اور وہ نیکی اور سچائی کا منبع ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے محض ایک ہی طبقے کو حق و صداقت سے نواز دیا اور باقی تمام بنی نوع انسان کو غلطی اور گمراہی کے اندھیروں میں جھونک دیا۔ یہ عمل تو انصاف نہیں ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے میرے ذہن میں دو امکانات لہرانے لگتے تھے کہ یا تو سارے مذاہب اپنے اساس اور بنیاد کے اعتبار سے سچے ہیں یا سارے ہی بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ سارے ہی مذہب اس یقین کا اعلان کرتے ہیں کہ صرف جسم موت سے دوچار ہوتا ہے جبکہ روح زندہ و پائندہ رہتی ہے، اور روح کی زندگی کے حامی اس کے ثبوت فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے ان کے دعوے کا مطالعہ شروع کر دیا۔ متعدد دوسرے محققین نے بھی اس حوالے سے اپنے تجربات کو بیان کیا اور اس حوالے سے مکاری اور عیاری کی بھی مثالیں موجود ہیں، مگر نامور سائنسدان سر اولویراج نے تو اپنی ساری صلاحیتیں اس موضوع کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اس لیے میں نے ان کی کاوشوں کو خصوصی توجہ سے پڑھا اور واقعی قائل ہو گئی کہ جسمانی موت کے باوجود روح زندہ رہتی ہے۔ روح کے بارے میں مطمئن ہونے کے بعد میں نے مشرقی مذاہب کا مطالعہ شروع کیا۔ چونکہ یورپ میں ہندو ویدنات اور یوگا کا تعارف عام تھا، اس لیے میں نے آغاز اسی سے کیا اور ہندو ویدیانات اور مذہب کے بارے میں مطالعہ کرنے لگی، اور جلدی ہی اپنشنید، یوگا، پتنجلی کے فرمودات اور سب سے بڑھ کر بھگوت گیتا سے میں نے خاص روحانی فیضان اور سکون حاصل کر لیا۔ چنانچہ آئندہ کئی سال تک میں اسی ماحول میں کھوئی رہی، ہندو فلسفی کا مطالعہ کرتی اور دن کا ایک حصہ مراقبے میں مصروف رہتی۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ اگرچہ ہندو مذہب ذات پات کی شدید جکڑوں بندیوں کا ملغوبہ ہے، اس میں بے شمار توہمات بھی ہیں اور بت پرستی بھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ کم از کم نظریاتی اعتبار سے بہت دور جا کر اس مذہب میں روحانی فیضان اور سکون کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ تاہم فلسفہ اور نظریہ بظاہر کتنا ہی کارآمد اور مقدس کیوں نہ ہو، وہ عمل کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں آخرکار اس نتیجے پر پہنچی کہ
ودنات کا فلسفہ ایک انسان کی روزمرہ کی زندگی میں عملی رہنمائی کا سبب نہیں بن سکتا، خصوصاً جب میری شادی ہو گئی اور ننھے بچوں نے میری مصروفیات بڑھا دی تو وہ فرصت اور خلوت ناپید ہو گئی جو مراقبے کے لیے ضروری تھی۔ یوں بھی اتنے سالوں کی ریاضت کے بعد میرا ذہن اس صورتحال پر مطمئن نہ تھا اور میں محض جذبہ اور وجدان کے سہارے آخر کب تک چمٹی رہتی۔ تنگ آ کر میں نے ودنات اور یوگا سے کنارہ کش اختیار کر لی اور بدھ مت کا مطالعہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ہندو مت کے برعکس بدھزم ایک بین الاقوامی عقیدہ ہے اور یورپ میں اس کے لیے ایک ہمدردانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے بدھ مت کے بارے میں ضروری کتابیں خریدی، اس کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں لٹریچر حاصل کیا اور دیکھا کہ اس کے فلسفے میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، ذہنی الجھاویں ہیں اور عبادت کا ایک مشینی انداز ہے۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ اگر سادہ قسم کا بدھ عقیدہ اختیار کر لیا جائے اور کبھی کبھی مراقبہ کر لیا جائے تو بھی یہ ایک باوقار مذہبی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ عیسائیت کی طرح بدھ مت میں بھی روحانی کمال صرف خانقاہی نظام اور تجرد کی زندگی سے مشروع تھا اور بھرپور معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے کوئی فرد خواہ کتنا ہی پاک باز اور باعمل کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ صورتحال میرے نزدیک حیران کن تھی اور حقیقت کے برخلاف تھی۔ چنانچہ یہ منظر میری سمجھ سے بالا تھا کہ اگرچہ خانقاہی فضا میں مذہبی زندگی کے تقاضوں سے عہد برا ہونا نسبتاً آسان ہے، لیکن یہ اس روحانی پاکیزگی سے برتر اور زیادہ قابل قدر کیسے ہو جاتی ہے جو ایک معروف اور بھرپور معاشرتی زندگی کے مسائل میں رہتے ہوئے حاصل کی جاتی ہے، جبکہ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ تجرد اور خانقاہی مزاج سے انسانی زندگی اور معاشرے کو توالد و تناسل کے حوالے سے ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے اور عملی اعتبار سے اس کے تقاضوں کو نبھانا فطرتاً اور انسانی جبلت کے صریحاً خلاف ہے۔ بدھ مت سے بدل ہو کر میں نے مختلف مذاہب کے تقابلی موازی کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مختلف ادیان کے فلسفے کا مطالعہ شروع کیا اور خصوصاً جلال الدین رومی اور تاؤقی چنگ سے بہت متاثر ہوئی، چونکہ مراقبے سے گہرا قلبی تعلق قائم کر چکی تھی۔ اس لیے ان سب حضرات کے خیالات و نظریات نے مجھے روحانی اعتبار سے طمانینت اور راحت سے ہمکنار کیا اور ان لوگوں کے تجربات نے میری فکر کو بڑی وسعت عطا کی۔ ان حضرات کے مطالعے نے میرے اس یقین کو جلا بخشی کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں بنیادی اعتبار سے ان سب کا ماخذ ایک ہے۔ چنانچہ میں ان حضرات میں سب سے زیادہ جلال الدین رومی سے متاثر ہوئی تھی اور رومی کی مثنوی مجھے اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز نظر آ رہی تھی۔ اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ اس شخص کے مذہب سے مکمل آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ اگرچہ یہ تلخ حقیقت بھی ہے اپنی جگہ قائم تھی کہ یورپ میں اسلام کا تعارف بہت ہی منفی بلکہ وحشتناک صورت میں کرایا گیا تھا اور اس کے بارے میں مطالعے کا سوچتے ہوئے میں خوف اور تذبذب میں مبتلا ہو چکی تھی کہ یورپ میں جب بھی اسلام کا ذکر آتا تھا عرب کے وحشی قبائل اور ان کے عیاش حکمراں اپنی تمام تر درندگی اور صفاقی کے ساتھ تصور کو خوفناک بنا دیتے تھے۔ لیکن یہ کیا، اسلام کے مطالعے نے تو مجھے مبہوت کر دیا۔ میں عیسائیت کی تسلیت اور ہندوؤں کی بت پرستی سے سخت بیزار تھی، جبکہ اسلام کے عقیدہ توحید نے مجھے بے حد متاثر کیا اور خدا سے اس کا گہرا اخلاص حرامہ پہلو تعلق مجھے بالکل نئی چیز معلوم ہوئی۔ یہ بھی اندازہ ہوا کہ اسلام، عیسائیت، بدھ مت اور ہندوازم کی طرح محض ایک فلسفہ نہیں بلکہ اپنے ماننے والوں کو ایک مکمل قابل عمل ضابطۂ حیات بھی عطا کرتا ہے اور اس میں ترقی اور استحکام بھی لاتا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر بھی خوشگوار حیرت ہوئی کہ اسلام کی تعلیمات بڑی سادہ ہیں اور وہ زمانے کی دست رد سے مکمل محفوظ رہی ہیں، یعنی دیگر مذاہب کی طرح ان میں کوئی ترمیم و تنسیق نہیں ہوئی، نہ وہ اتنی پیچیدہ و مشکل بنا دی گئی ہیں کہ ان پر عمل نہ کیا جا سکے۔ اسلام کے اس پہلو نے مجھے بے حد متاثر کیا
کہ سارے پیغمبروں کو یہاں یکساں احترام کیا جاتا ہے اور ایک پیغمبر کے خلاف معمولی سی بدگمانی بھی ناقابل برداشت ہے۔ میرے لیے خوشگوار انکشاف تھا کہ عیسائیت اور یہودیت دونوں اس خوبی سے محروم ہیں اور دونوں نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدید بغض اور تعصب میں مبتلا ہیں بلکہ بائبل میں مختلف پیغمبروں کے کردار اور حیثیت کو بری طرح مسخ کیا گیا۔ اسلام کا یہ دعویٰ مجھے بہت اچھا لگا اور فطرت کے عین قریب نظر آیا کہ حقیقت کبریٰ ایک ہی ہے۔ سارے پیغمبر اس کے داعی اور ترجمان تھے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حقیقت مکمل کر دی گئی۔ پھر اس انکشاف سے بھی مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ اسلام کی تعلیمات اپنی روح کے اعتبار سے حقیقت پسندانہ اور تعمیری کردار کے حامل ہیں اور دیگر مذاہب کی طرح یہ تعلیمات جسم اور روح کے درمیان کوئی تصادم پیدا نہیں کرتی۔ نعم انسانی زندگی کے حوالے سے ان کا میلان کسی بے جا رعایت پر مبنی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان تعلیمات پر عمل کر کے روحانی اعتبار سے محنت اور ارتقاء کے بے شمار موقع میسر آ سکتے ہیں اور صاف نظر آ رہا تھا کہ زندگی اپنے سارے شعبوں سمیت ان موقع سے مستفید ہو سکتی ہے اور انسان بھرپور معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے بھی اپنے خدا سے گہرا تعلق قائم کر سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے نہ کسی مخصوص مذہبی طبقے کی احتیاج ہے نہ دنیا کو تیاگ کر رسمی قسم کے مراقبوں کی۔ اسلام کا بھرپور مکمل تعارف حاصل ہو گیا تو اندازہ ہوا کہ دراصل میں تو ہمیشہ سے ہی مسلمان ہوں، خصوصاً اس وقت سے جب میں اس نتیجے پر پہنچی کہ سارے پیغمبر بنی نوع انسان کے لیے ایک ہی مقدس پیغام لے کر آئے تھے۔ ان کی زبان اور اصطلاحات مختلف قسم کی تھی لیکن ان کا مرکز و ماخذ ایک ہی تھا اور یہ پیغام آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا اور اپنے محفوظ ترین صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے۔ دور حاضر میں جبکہ رسل و رسائل کے انتہا تیز رفتار ذرائع کی بدولت دنیا کے فاصلے سمٹ گئے ہیں اور مختلف قومیں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہو رہی ہیں، یہ صورتحال یقیناً مفید ثابت ہو سکتی ہے بشرطیکہ کہ عمل کا انداز درست سمت میں ہو۔ لیکن بدقسمتی سے دیکھنے میں آیا کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل یورپی تہذیب سے اس قدر متاثر اور مرعوب ہے کہ وہ اس کی تقلید اور تحسین کا موقع ضائع نہیں کرتی، حتیٰ کہ بعض اوقات اس بے خدا تہذیب کی خاطر اسلامی تعلیمات تک کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ وضاحت کی خاطر عرض کر دوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یورپی تہذیب کو سراپائے بدی قرار دیتے ہیں۔ اس تہذیب کے یقیناً روشن پہلو بھی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنیکل علوم کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا ہے، میڈیکل، رفاع عامہ اور تعلیم کے حوالے سے بے پناہ کام ہوا ہے اور انسانی حقوق کی شناخت قائم ہوئی ہے، لیکن اس تہذیب کا دوسرا پہلو تاریک بھی ہے۔ مذہبی و اخلاقی قدریں مجروح ہوئی ہیں اور دولت و تفریح عیاشی عموماً زندگی کا لازمی حصہ بن گئی ہیں۔ معیاری زندگی کی ایک دوڑ ہے جس میں ہر شخص مبتلا ہے، حیا اور پاک دامنی کا سرعام مذاق اڑایا جاتا ہے۔ شراب اور زنا اس تہذیب کی پہچان بن گئے ہیں اور خاندانی زندگی کا شیرازہ بکھر کے رہ گیا۔ چنانچہ میرے نزدیک اس صورتحال میں مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنے کا ایک سنہری موقع حاصل ہوا ہے۔ کاش وہ میدان عمل میں اتریں اور اخلاقی اور تہذیبی اعتبار سے دنیا کی رہنمائی کریں۔ یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسلام پر ان کا ایمان محکوم ہو، اسلامی تعلیمات کو وہ روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنا لے اور علمی ترقی اور محبت کو اپنا شعار بنا لے اور صحیح اسلامی تناظر میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یورپی تہذیب کی ذہنی و عملی غلامی سے بچتے ہوئے اس سے صلح جوئی اور مفاہمت کا انداز اختیار کریں۔ حکمت، تدبر اور مفاہمت سے صورتحال میں انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس طرح نہ صرف یورپ میں اسلام کی پیش رفت ہو سکتی ہے بلکہ دنیا کا مستقبل ایک خوشگوار ماحول میں ڈھل سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔